وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اس کے بعد انہی آیات میں ایک اور بڑا اہم مسئلہ بیان ہوا ہے، وہ مسئلہ ہے عقیدہ تثلیث کا۔ تثلیث تو سلیب دیکھی آپ نے، اس میں اس طرح ہوتا ہے، نشان ہے نا، یہ تثلیث کا نشان ہے۔ ہو سکتا ہے مسیحی بھائی بھی کچھ سنتے ہوں۔ ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے، ہم ساری باتیں وہ کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے فرمائی گئی ہیں۔ پہلے تو عقیدہ تثلیث کیا ہے، پھر کسی اور دانشور عالم سکالر کی دلیل، اس کا برہان، اس کی تقریر کا حوالہ دیے بغیر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موقف کیوں نہ پوچھ لیں؟ جن کو عقیدہ تثلیث میں شامل کیا گیا، تثلیث کا حصہ بنایا گیا، ان کے بارے میں پوچھ لیں، ان سے پوچھ لیں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے ان کے الفاظ ذکر کیے۔ بڑا خوبصورت کلام ہے، اللہ کے فضل و کرم سے فرمایا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اس آیت کریمہ میں پہلے تو ان کے دعوے کی نفی کی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موقف بیان کیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بیان کیا گیا ان کا انجام ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف عقیدہ تثلیث کی نفی نہیں کی صرف، بلکہ اختیار کرنے والوں کا انجام بھی بتلا دیا۔ تو کوئی مانے تو، کوئی پڑھے تو، قریب تو آئے اللہ کے کلام کے۔ تثلیث کیا ہے؟ الوہیت، ربوبیت یکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، رب کے علاوہ کوئی پروردگار، کوئی کردگار نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تین حصے دار بنا دیے۔ تثلیث ثلاثہ سے، ثالث الثلاثہ، وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ ثلث تکون، یہ جو تکون ہوتی ہے اس کو ثلث کہتے ہیں، اسی کو تثلیث کہتے ہیں۔ الوہیت میں تین حصے دار بنا دیے۔ اکیلا اللہ، اس اللہ نے آدم سے لے کر آخری پیغمبر تک ہر نبی کو جو کلمہ عطا کیا ہے، پہلے اس میں وحدت توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا جو پارٹ ہے، حصہ ہے، اس میں جو رسول پیغمبر آئے ان کے نام آتے رہے۔ آدم کا نام آیا، ابراہیم کا نام آیا، عیسیٰ کا، موسیٰ کا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے۔ تو پہلی وحدت توحید قائم رہی، اس میں کوئی نہ کوئی شریک ہو سکتا ہے اور نہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ لیکن یاروں نے کیا کیا؟ اس میں نا حصے دار بنا دیے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ، ابن کا معنی ہے بیٹا، تو بیٹے سے مراد کسی فرد کا، آدم کا بیٹا نہیں، بلکہ سیدھا اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، هو اللہ احد، اللہ الصمد،
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، ہر چیز واضح کر دی کہ وہ ایک ہے، وہ ان حاجتوں سے ضرورتوں سے بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں رشتہ داروں کی، نہ باپ کی نہ بیٹے کی. لم یلد ولم یولد، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے. اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں، اس جیسا نہیں، ہم پلہ نہیں، ہمسر نہیں، بیٹا بنا دیا. اور بعض نے کہا بیٹا نہیں، وہ خود ہی اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا. ان خیالات کے حامل جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے قرآن نے فیصلہ کن یہ بات کی. کیا بات کی؟ لقد کفر الذین قالوا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. جس شخص نے، جس فرد نے، جس قوم نے، جس قبیلے نے بھی یہ نظریہ اور عقیدہ اختیار کیا اللہ ہی ابن مریم ہے، وہ کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے بندے نہیں ہو سکتے. واضح طور پر فرما دیا. اور اس میں سمجھتے ہوئے یہ باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے ہیں ان کو کافر بتایا. دوسری بات، صرف اتنی بات نہیں کی بلکہ جس شخص کو، جس انسان کو، جس نبی کو، جس رسول کو بیٹا بنایا جا رہا ہے اس کی طرف سے تردید آ گئی. آپ چناؤ کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، فلاں بندہ ہمارا صدر ہوگا. ہم نے بھی ایک صدر بنایا ہوا ہے، ہاں جی، مستقل ہمارا صدر ہے. ایک شخص کہتے ہیں یہ میرا صدر ہے، وہ صدر ہی اٹھ کے کہتا نہیں، میں واپس لیتا ہوں نام اپنا. ہوتا ہے نا چناؤ میں. اگر وہ کھڑا ہی نہیں ہو رہا اس کا مطلب کہ وہ اہل نہیں ہے، وہ اہل نہیں ہے تبھی کھڑا نہیں نہ ہو رہا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو قوم نے بیٹا بنا دیا، عیسیٰ خود کھڑے ہو گئے، خدا کا نام لو، یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے رب کا بیٹا بنا رہے ہو؟ اب میری بات بھی تو سنو، میرا موقف بھی تو سنو. پوری دنیا کی عیسائیت کو قرآن کا یہ چیلنج ہے، مسیحیت کو یہ چیلنج ہے کہ چھوڑو لوگوں کی باتیں، اللہ کی بات سنو، اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ کی بات سنو. وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹا نہیں ہوں. کیا کہتے ہیں؟ وقال المسیح، مسیح نے کہا، عیسیٰ نے کہا علیہ السلام، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، اے قوم اسرائیل، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. کیوں؟ ربی، میرا رب ہے، وربکم، تمہارا بھی رب ہے. میرا رب ہے، تمہارا رب. ابراہیم کا مناظرہ ہو گیا نا نمرود کے ساتھ، کیا دلیل ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ دلیل یہ ہے کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے. نمرود تو رب نہیں، فرعون تو رب نہیں، میرا رب ہے جو زندہ بھی کرتا اور مارتا بھی. اس نے کہا یہ کون سا کام ہے؟ ضدی ہٹ درم ایسے ہوتے ہیں، بات کا پتہ نہیں. وہ پنجابی کہیں سر ڈائی رکھنا. ابراہیم نے نظر انداز کر دیا، اگلی دلیل پیش کی، میرا رب تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو بھی ہے تو ایک دن کچھ وقت کے لیے مغرب سے نکال کے دکھا نا. فبہت الذی کفر. عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا میرا رب وہ ہے، عبادت اس کی کرنی اللہ کی جو میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. بلکہ یہ بات آج نہیں،
عیسیٰ نے تو پنگوڑے میں یہ بات کر دی تھی، ابھی پنگوڑے میں تھے، پوچھا تھا نا مریم کہاں سے آئی ہو بیٹا لے کر؟ مریم کو قوم نے پوچھا تیری شادی نہیں ہوئی، تیرا خامد نہیں، نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں، یہ لفظ کہے نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی، تو کدھر سے ایسی نکل آئی کہ بغیر شادی کے بیٹا لے آئی؟ بڑا مشکل مرحلہ تھا، بہت بڑی آزمائش مریم کے لیے۔ مریم نے اشارہ کیا اس سے پوچھو۔ قوم کہتے پاگل ہو گئی، ہمیں پاگل بناتی ہے، کبھی بچے ہی بولے ہیں۔ کہا پوچھ کے تو دیکھو۔ عیسیٰ بول پڑے، خود ہی بول پڑے، میری ماں سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ پنگوڑے میں بچے کب بولتے ہیں؟ کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، مجھے بچپن سے پیدائش سے ولادت سے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور میں تو کتاب لانے والا ہوں۔ تم میری پیدائش کی بات کرتے ہو، میں اگلی بات کرتا ہوں، میں اللہ کا نبی رسول ہوں، میں کتاب لانے والا ہوں۔ اور کیوں نہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کیوں نہ کہیں؟ عیسیٰ کو صرف دنیا کی نہیں آخرت کی فکر ہے، کیونکہ آخرت میں رب نے پوچھ لینا ہے، اے عیسیٰ سامنے آنا، انت قلت للناس، اے مریم کے بیٹے۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، خوبصورت نقطہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر ہوتا ہے اکثر عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ، دونوں کا ذکر ہوتا ہے۔ بار بار کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مریم کے بیٹے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ کتنا خوبصورت نقطہ ہے، بار بار اس ماں کے نام کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا ہے۔ مریم کے بیٹے بتاؤ نا ذرا، انت قلت للناس، تو نے کہا تھا، اللہ کیا؟ تو نے کہا تھا اتخذونی و امی الہین، مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، الہ بنا لو، تم نے کہا تھا۔ عقیدہ تثلیث تم نے پیدا کیا تھا۔ سیدھا سوال ہے نا، عیسیٰ بتا، عقیدہ تثلیث تو نے پیدا کیا تھا۔ اللہ بھی الہ، عیسیٰ بھی الہ، مریم بھی الہ۔ اب عیسیٰ یوں کھڑے ہوں گے، کہیں گے سبحانک، بات ہی ختم ہو گئی، سبحانک، تو پاک ہے، بہت بلند و بالا ہے، ان حاجتوں سے، ان ضرورتوں سے، ان نفرتوں سے، ان محبتوں سے بہت بالا تر ہے تو، سبحانک، تو پاک ہے۔ اور 3 ان کے جرائم بھی بیان کر دیے۔ میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ پہلے تو عقیدہ تثلیث کی نفی کی، عقیدہ توحید وحدانیت بیان کیا، اور پھر جو عقیدہ تثلیث اختیار کرتا ہے اس کے بارے میں اپنی رائے دی۔ پہلے تو یہ بات کہی انہ من یشرک باللہ، جو ایسا کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری خطائیں معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرنا۔ اور فرمایا سنو، 3 جرم ہیں تمہارے، 3 سزائیں ہیں تمہاری، وہ کیا ہیں؟ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک کے لیے اللہ نے جنت حرام قرار دے دی۔ ومأواہ النار، اور مشرک کا ٹھکانہ اللہ نے آگ، جہنم کی آگ بنا دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ واضح طور پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا موقف بتا دیا اور اس کی نفی کر دی۔ اور پھر
مزید قرآن نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو کہتے ہیں نا کہ ثالث ثلاثہ تین میں سے ایک ہیں، وہ کفر کرتے ہیں۔ وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ باز نہیں آتے اپنی اس بات سے جو مسلسل کہہ رہے ہیں، وہ کافر ہیں اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ پھر افلا یتوبون الی اللہ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اپنی بات چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اپنی ڈگر سے ہٹ کیوں نہیں جاتے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ آخری چھوٹی سی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا اللہ نے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور ماں کے بارے میں کہا ایک تو یہ کہنا کہ بغیر خاوند کے بیٹا کیوں لے آئی، یہ بھی الزام ہے، اور ایک مریم کو تثلیث کا حصہ بنا دینا، یہ بھی الزام ہے، اور ان پہ جھوٹ باندھنا، اس کی نفی کس طرح کی؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح علیہ السلام صرف اللہ کے رسول ہیں۔